الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر فهدى صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی۔ یہ آیت کل بھی پڑھی تھی اور تھوڑی سی بات ہوئی تھی تقدیر پر۔ اللہ رب العالمین اس کائنات عالم کے پیدا کرنے والے ہیں اور اپنی کمال قدرت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کو سجایا اور بسایا۔ قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہے اور قیامت تک جتنی مخلوقات ہیں ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کی صحت، ان کی بیماری، ان کا رزق، یہ سب کے سب اللہ نے، کل آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کی تھی ہم نے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مقدور کی تقدیر لکھ دی۔ الحمدللہ۔ اس لیے جو کچھ ہمارے ساتھ حال احوال ہیں یہ نیا نہیں ہے، کبھی بھی اس کا انتساب کسی جادوگر، کسی اخور بخور کی طرف مت کیجیے، ایمان کو بچائیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے آپ کو اطمینان ملے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ ہاں، اگر اپنے احوال کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر 1000 دروازوں پہ نہ بھٹکیے۔ آپ کے اور ہمارے سرتاج، دل کے سرور، آنکھ کے نور، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا دیا ہے آپ کو۔ کیا فرمایا؟ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل لو۔ کیوں؟ دعا درخواست ہے، التجا ہے، فریاد ہے، آہ و بکا ہے، گریہ و زاری ہے، اپنی کمی کا اعتراف کر لینا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ آپ کاتب تقدیر ہیں، تقدیر بڑی نہیں ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، اور اللہ آپ اپنے کمال قدرت سے میری تنگی کو اگر فراخی میں بدل دیں، میری بیماری کو صحت میں بدل دیں، میری پریشانی کو عافیت و مسرت و شادمانی میں بدل دیں۔ اللہ تو آپ کے ہاتھ کو کوئی تھامنے والا قطعاً کائنات عالم میں نہیں ہے۔ اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، میری خطاؤں کو بخش دیجئے، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے میرے برے احوال میں تنگ مت کیجئے۔ اللہ آپ میرے رب ہیں، جس طرح ہو اللہ کو منا لیجئے۔ یہ طریقہ ہے اللہ پاک کو منانے کا، اور تقدیر بھی بدل جاتی ہے کس سے؟ اللہ پاک کی جناب میں دعا کرنے سے۔ یہ بات ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ایک بات سن لیجیے آج کہ قیامت تک جتنی بھی تحقیقات ہوں گی، جس کو آپ ریسرچ بولتے جی، نئی نئی ریسرچ ہوں گی، یہ سب کا سب روز اول ہی اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ فلاں آدمی ضرورت پیش آئے گی تو معدنیات کو استعمال کر کے یہ بنایا گا، جیسے پہلے زمانے میں کشتی بنائی گئی، اب آج کے زمانے میں جہاز بن رہا ہے، راکٹ بن رہے، فلاں 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 جتنی بھی، اور پتہ نہیں ابھی قیام ہم تو ابھی ہیں، آگے 50 سال بعد اور کیا کیا تحقیقات ہوں گی۔ تو یہ سب کا سب اللہ نے والذی قدر فہدی میں ایک جملے میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اب ذرا سنیے، صاحب معارف القرآن کیا پیاری بات لکھتے ہیں، جتنی بھی تحقیقات ہیں یہ در حقیقت عطا ربانی ہے، اللہ پاک کی دین ہے۔ انسان جس کو حق تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو مخدوم کائنات بنا دیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مخدوم، پوری دنیا اس کی خدمت گزار ہے۔ تمام زمین اور پہاڑ اور دریا اور ان میں پیدا ہونے والی اشیاء انسان کی خدمت اور اس کے نفع کے لیے پیدا ہوئی ہیں، الحمدللہ، مگر ان سے پورا کا پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا
اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر کہو الحمدللہ جو فطری طور پر عقل و فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر، دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے اور پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر ان سے نئی نئی چیزیں اپنے ضرورت کی بنا لیتا ہے۔ یہ علم و ہنر فلاسفہ کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیم پر موقوف نہیں، روز اول ہی اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ ابتدائے دنیا سے ان پڑھ اور جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے بہت ترقی کر گئے، شاہجہاں نے بنا دیا تاج محل اور 25 گرام لوہا اس میں استعمال نہیں ہوا ہے، 25 گرام لوہا اس کی چھت میں یوز نہیں ہوا ہے۔ آپ جا گئے کبھی تاج محل کو دیکھنے؟ جی بھائی قرآن کا درس ہے، میں بتاؤں اس کی خوبیاں تو پاگل ہو جائیے گا۔ اس میں ایک کڑی لگی ہوئی ہے اس کے گنبد میں، روزانہ ایک قطرہ پانی رات میں موسم سے چوستی ہے وہ، اور شاہجہاں کی قبر پر صبح میں جیسے سورج طلوع ہوگا ٹپکا دے گی۔ بتاؤ سارے بیٹھے ہو ٹیکنالوجی آئی ٹی والے کیا دھات استعمال کرتے ہیں، اور اس میں نہ زنگ لگتا ہے نہ اب تک کچھ ہے، 400 سال تو ہو ہی گیا کم سے کم۔ جی ایک قطرہ روزانہ پانی اس کی قبر پر ٹپکاتا ہے وہ۔ جی 14ویں کا چاند مغرب سے لے کے فجر تک کے کھڑکی اس نے بنائی ہے، اس کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ جا کر کے دیکھو نا، ہم تو چونکہ اس کی تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، جب میں گیا دیکھنے کے لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس میں جو گائیڈ ہوتے نا وہ کہنے لگے یہ مولوی صاحب ہے، اس وقت ہماری نوکری کو چھین لگا کر یہاں رہ گیا۔ ان کو کچھ نہیں پتا جو ہمیں معلوم ہے اس کے سلسلے میں۔ جی تو کہاں تھی تحقیقات؟ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں قرآن میں ہے کہ انہوں نے ایک پانی، نیچے پانی تھا اور اوپر شیشہ پاٹ دیا، بلقیس کو وہاں سے بلایا۔ بلقیس سمجھ رہی ہے کہ دریا پار کرنا ہے، اس نے اپنے فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ میرا پائنچا گیلا ہو جائے گا، حالانکہ پانی نہیں تھا، وہ پانی نیچے تھا، اس پر شیشہ تھا اور پانی کی پرت شیشے پہ چل رہی تھی۔ کہاں گئی دنیا کی تحقیقات بتاؤ؟ جی یہ اتنے سارے مغل سلطنت کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، 400 500 سال ہو گئے اور اس میں اتنا سا لوہا یوز نہیں ہوا، اس کی چھت تابنوز ہوئی ہے۔ جی یہ انجینئر سے بیٹھے ہوئے کہیں گے مولوی صاحب ہماری تو نوکری آپ چھڑوا دیجیے۔ جی اب جا کے دیکھیے اس کو ذرا جا کر۔ تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، کیوں دی ہے؟ کہ ان سب کے ذریعے وہ اپنے خالق کو پہچان لے۔ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور یہی فطری سائنس ہے جو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بخشی ہے، آگے فنی و علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانی کا عطیہ ہے۔ انسان سوچتا ہے، دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العالمین ڈالتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھلاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا۔ بتاؤ جی ماں باپ میں نے ایسے دیکھے ہیں، الف کا نام لاٹھی، لاٹھی سمجھتے ہو؟ ارے وہ ڈنڈا ہم بچوں کو کہتے تھے۔ اور بے کا نام بتاشا، بتاشا ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ بالکل انگوٹھا چھاپ، اور بیٹا اتنا بڑا انجینئر کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، باپ بہت ہائی گریڈ اور بیٹا پاگل ہے اس کا۔ یہ سب قدرت کی دین ہے۔ قدرت نے قرآن میں کہہ دیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ۔ جی یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کو پہچان۔ آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا۔ غور کرو تو یہ سب ایک لفظ قرآن فہدہ کی شرح ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا والذی قدر فہدہ،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ سکھلایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہ بتائے, اتباع خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا راستہ ہمیں سکھا دے, اور ہم ان اشیاء کو, مخلوق کو اپنا مقصود نہ بنا کر کے خالق کی معرفت کو حاصل کر لیں. قرآن کا یہی مقصد ہے دوستو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.